بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی موت پر صدمے سے نڈال بیٹھا ہوا تھا۔ میری شادی تقریباً 6-7 سال پہلے ہوئی تھی اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اور ہمیشہ میری ہر ضرورت اور خوشی کا خیال رکھا تھا۔ وہ حافظ قرآن اور نمازی لڑکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ اس کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تو میں مایوس سا ہونے لگا تھا، اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ حالانکہ جیسے وہ بچوں کو حسرت سے اور مسکرا کر دیکھتی تھی، صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھی بچے چاہتی ہے، لیکن اس کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا۔ ایسی بیویاں باعث سکون ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود خوش تھا۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے پیر ہی نہ اتارنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت یکدم بگڑ گئی تھی۔ میں جو بچے کو پا کر خوش تھا، میری ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جو ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا، نہایت تیز بارش شروع ہوگی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران پریشان رہ گئے۔ تیزی سے خود کو سنبھال کر سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے۔ میں بھی جیسے تیسے گھر پہنچ گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھکڑ چلتے رہے تھے اور بارش نے ہر طرف منزل دھندلا دیا تھا۔ میرا بچہ فی الوقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا، اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھیں اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ میں نیند سے جاگ کر بھی کتنی دیر پر سوچ سا بیٹھا رہا تھا۔ مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا خواب میں بھی مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ مجھے یکدم اپنے بچے کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوگا اور میری لاپرواہی کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں ایسا خواب آیا ہے۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ میرا دل درد میں ڈوب رہا تھا کہ میرے بچے نے دنیا میں آتے ہی ماں کو کھو دیا تھا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا، مگر جب میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط اعصاب کا مرد بھی اندر تک دہل گیا تھا۔ میں ہوش باختہ سا خود کو سنبھال کر کسی طرح گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔
سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں تو ابھی تک حیرت سے گنگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ وہ تو نیک عورت تھی، پھر اس سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ اسے ایسے قبر میں ہی سزا جھیلنا پڑی؟ میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے، اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ میری نیک بیوی تو… میرا نام حامد ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میری ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ میں ویسے تو اپنی ماں سے زیادہ اپنی پھپھو کے قریب تھا، مگر ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک اور کمگو عورت مگر ذہین عورت تھی۔ ہمارے محلے اور خاندان کے لوگ اپنی پریشانیاں اور مشکلات میری ماں کو بتاتے تھے، اور جو بھی حل میری ماں دیتی تھی وہ کارگر ثابت ہوتا تھا۔ یوں میری ماں ہر جگہ مشہور تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے میری ماں کا غم بلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کے توجہ کا واحد مرکز رہا تھا، مگر اب تو کچھ زیادہ وقت دینے لگے تھے۔ میں بھی کچھ عرصہ بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بڑھی تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تو میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلے پالا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ان سے عمر میں بہت بڑی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے قرآنی تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت حلال کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو اس لڑکی سے معروب ہوا جس نے نہ اپنے کردار کو میلا ہونے دیا، نہ ہی خود کو کسی کا محتاج ہونے دیا تھا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بڑھ لی، اور پھپھو نے پہلی فرصت میں اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ یہ دونوں طرف سے اطمینان ہوتے ہی ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اس میں اپنی ماں کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ بالکل میری ماں کی طرح نیک صفت اور ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ ان عادات کی وجہ سے میرا دلی لگاؤ اس کی طرف بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی باتوں جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا میری اولاد دیکھنے کی شدید خواہش سینے میں دبائے ابدی نیند سو گئے تھے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی، صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر کیسے مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کرتی ہے، حالانکہ اب ارد گرد جاننے والے بھی اس سے سوال کرنے لگے تھے کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور اسے سنانے لگی تھی کہ ان کے اکلوتے بھتیجے کی اولاد ہونا بہت ضروری ہے، یوں جیسے یہ سب میری ماں کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو سمجھا کر تھک چکا تھا، الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگی تھیں کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی اور تناؤ کے وقت میں جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں نے اور پھپھو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی، مگر پھر بھی میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی
اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کی محتاج ہی کب ہوتی ہے، جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے دچکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کے حقیقی اعمال سے اللہ نہ واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا، تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولیں کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں اپنی پھپھو کی سنجیدگی سے چونک گیا تھا، لیکن میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے یکدم غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل 20-21 روز ہوئے تھے کہ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا، مگر ساتھ ہی انہیں خوف تھا کہ ان کا وقت بھی جلدی آ گیا تو میرا اور میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ جو میں نے پھپھو کی ان باتوں کا بھی اثر نہ لیا تو پھپھو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، یا اپنا بیٹا خود سنبھالو اور کمرے سے باہر نکلو، یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا آخر، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی۔ پھپھو چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھلا رہے گا۔ میں پھپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہایا دھویا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھپھو کی ضد سنتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تو بے ارادہ ہی میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ یقیناً میں مزید انکار کروں گا تو یا تو وہ میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کماری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا، تبھی خاموشی سے نکاح خاں کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس سا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پاؤں گا یا نہیں۔ اس نکاح کے بعد بھی میرے وہی معمولات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا اور شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اب مجھے جوتی کپڑا سب برابر ملنے لگا تھا
اور کھانا بھی وقت پر مل جاتا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا تھا، اور عجیب تو یہ بات تھی کہ آج تک میں نے اپنی اس دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جو بات متوجہ کی تھی وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو۔ میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کیفیت میں گر گیا تھا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے۔ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں ہے، الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کو قبر میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا، مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں لب سی گیا۔ میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی۔ میں اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے الفاظ پر دنگ رہ گیا تھا، یعنی میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے ٹوکتی تھی۔ اب میں متجسس ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے جب سچ جاننے کی التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یوں ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہوگی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ تحفتاً چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور ہمارے پاس اس کے علاج کی رقم نہیں تھی۔ جاننے والے بھی مدد کے نام پر چند روپے پکڑا کر ہاتھ جاڑ بیٹھے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا۔ اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویذ دے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پالے۔ میری بہن نے انکار کیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس مرد نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن بھائی کو بچانے کے لیے مان گئی، اور جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسہ پکڑا کر چلے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویذ بناتے دیکھا تو میں دک سے رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر قرآن الٹا لکھ رہی تھی اور یہ سراسر کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی بہن کو روکنے لگی، سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی۔ میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان ایسے کام کر کے جانے کہ وہ خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ ایسے مرتے ہوئے اپنوں کو زندگی دے دے گا۔ میں بہن کو بہت سمجھاتی رہی مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب گنوا دیا اور اس ذام میں آ گئی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، مگر اس نے وہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن کر سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ ناراض ہوا، توبہ کی مہلت دیے بنا موت دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا خوف سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی۔
اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا۔ کالا علم کروانے والے اور کرنے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے بیماری کے بعد جو موت آئے وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔